بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، دنیا میں مصیبتوں کا، پریشانیوں کا، تکلیف کا اور حالات کا آنا یہ انسان کی زندگی کا لازمی حصہ ہے. کبھی دنیا میں راحت ہوتی ہے، آسائش ہوتی ہے، آرام ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، لیکن کبھی رنج شروع ہو جاتا ہے، غم شروع ہو جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، مصیبتیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں. یہ دنیا کا طریقہ ہے. دنیا میں رہنے والا چاہے کتنے بھی بڑے منصب پر ہو، کتنا بھی بڑا بادشاہ ہو، کتنا بھی بڑا گورنر ہو، کتنا بھی بڑا سی ایم پی ایم ہو، کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں خوش ہوں، میں آرام سے ہوں، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. ایسا کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، کیونکہ یہ دنیا ہے. صرف جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں صرف اور صرف آسائش ہوگی، آرام ہوگا، راحت ہوگی، خوشی ہوگی. رنج اور غم تو وہاں بالکل ہی نہیں ہوگا. صرف جنت ویسی چیز ہے. بزرگوں اور دوستو، ہم چند دنوں سے دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں پر خاص طور پر حالات بہت آتے ہیں، پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں خاص طور پر ایمان والوں پر بہت آتی ہیں. ہر جگہ مسلمانوں کو مارا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے، انہیں تکلیف پہنچائی جاتی ہے، انہیں ملک سے باہر نکالا جاتا ہے، ان کی عورتوں کی عزت تار تار کی جاتی ہے، ان کے بچوں کو یتیم بنایا جاتا ہے، اور باپ کے سامنے بچے کو ذبح کیا جاتا ہے. خاص طور پر مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ہم مسلمان بھائیوں کے دماغوں میں، ذہنوں میں یہ سوال بہت زیادہ پیدا ہو رہا ہے، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہم تو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہمارا دین سچا ہے، ہمارا قرآن سچا ہے، ہمارے نبی سچے ہیں، پھر بھی ہمیں کیوں اتنا ستایا جا رہا ہے؟ کیوں ہمیں اتنی تکلیف میں ڈالا جا رہا ہے، مصیبتوں میں پھنسایا جا رہا ہے؟ پوری دنیا ہم سے دشمنی کرتی ہے، ایسا کیوں؟ تو بزرگوں اور دوستوں، جب ہم قرآن پاک کو کھولتے ہیں تو جس اللہ پر ہمارا ایمان ہے، اس اللہ کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے فرمایا واللہ عزیز الحکیم، واللہ علیم حکیم. یعنی جس اللہ پر ہمارا ایمان ہے وہ بڑا حکیم ہے. حکیم وہ ہوتا ہے جس کا کوئی کام مصلحت سے، فائدے سے، نفع سے خالی نہیں ہوتا. چاہے ہمیں سمجھ میں آئے نہ آئے، اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اس کے ہر کام میں فائدہ ہوتا ہے، اس کے ہر کام میں مصلحت ہوتی ہے. جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اے مسلمانوں کیا تم نے سمجھ لیا کہ تم آسانی سے جنت میں چلے جاؤ گے؟
وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم مَّسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ، جبکہ تم پر اسی طرح کے حالات نہیں آئے جیسے تم سے اگلے مسلمانوں پر آئے. انہیں تکلیفیں پہنچیں، ان کو پریشانیاں پہنچیں، ان کو مصیبتیں پہنچیں. وَزُلْزِلُوا، اور انہیں جھنجھوڑا گیا، انہیں ستایا گیا، اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا، یہاں تک کہ پیغمبر اور ان کے ساتھ رہنے والے ایمان والے کہنے لگے متی نصر اللہ، مدد، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یہی تو موقع ہے اللہ کی مدد آنے کا. حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ان مصیبتوں اور ان تکلیفوں کا ذکر کیا جو کافروں کی طرف سے انہیں پہنچتی تھی. ایمان لانے کی بنا پر انہیں جو ستایا جاتا تھا، انہیں جو تکلیف دی جاتی تھی، ان تکلیفوں کا حضرت خباب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خباب، تم سے اگلی امتی جو ایمان والے تھے، تم سے اگلی امتوں میں جو ایمان والے تھے، ان کو ایمان کی بنیاد پر کتنا ستایا جاتا تھا معلوم ہے آپ کو؟ مومن کو گڑھا کھود کر یہاں تک دفنا دیا جاتا، پھر آرے سے اس کے جسم کو دو آدھا کر دیا جاتا کاٹ کر. لیکن وہ مومن ایمان سے نہیں پھرتا تھا، دین سے نہیں پھرتا تھا. لوہے کے آنکڑے، لوہے کی کنگیاں، لوہے کی کنگیوں کے ذریعے سے ان کے بدن پر پھیرا جاتا، جس سے ان کا گوشت ان کی ہڈیوں سے جدا ہو جاتا، پھر بھی وہ اپنے ایمان سے نہیں پھرتے تھے. اللہ نے سورہ بروج میں اصحاب اخدود کا واقعہ نقل کیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد، ہمارے نبی کے آنے سے پہلے ایک زمانے میں جبکہ عیسائی مذہب سچا مذہب تھا، اس کو ماننے والا مسلمان کہلاتا تھا، مومن کہلاتا تھا، اس زمانے میں چند لوگ ایک علاقے میں پکے مومن ہو گئے. تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا وہ یہودی تھا، دشمن اسلام تھا. جب اسے معلوم ہوا کہ چند لوگ عیسائیت کو قبول کر چکے ہیں، ایمان والے ہو چکے ہیں، تو اس نے ان لوگوں کو مارنا، دھاڑنا، قتل کرنا، تکلیف دینا، مصیبتیں پہنچانا شروع کر دیا تاکہ وہ ایمان سے پھر جائے. حتیٰ کہ ایک خندق، ایک گڑھا کھودا، گڑھا کھود کر اس میں آگ جلایا اور ان لوگوں کو آپشن دیا، اختیار دیا، یا تو ایمان چھوڑو یا تو تمہیں اس میں ڈال دیا جائے گا. انہوں نے آگ میں گرنا گوارا کیا، لیکن ایمان چھوڑنا انہوں نے گوارا نہیں کیا. کوئی بھی بغیر جھجکے بغیر ہر ایک آدمی آگ میں گرنے کے لیے تیار ہو گیا، لیکن ایمان نہیں چھوڑا. صرف ایک ماں جس کے ہاتھ میں دودھ پیتا ایک بچہ تھا، شیرخوار بچہ تھا، جب اس کو یہ کہا گیا تو وہ تھوڑا سا جھجکی. روایات میں آتا ہے تو وہ بچہ ماں سے کہا، اے اماں، جھجکنے کی ضرورت نہیں، جس آگ میں ہم جا رہے ہیں وہ جنت ہے، وہ تمہیں جھجکنے کی کوئی ضرورت نہیں، ایمان مت چھوڑنا. چنانچہ وہ ماں اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ آگ میں کود گئی، لیکن ایمان چھوڑنا گوارا نہیں کیا. یہ واقعہ اللہ نے اصحاب سورہ بروج کے اندر بیان کیا ہے. تو بزرگوں اور دوستو، یہ طریقہ ہے. ہر زمانے میں، ہر نبی کے زمانے میں جتنے بھی ایمان والے تھے، سچے پکے مومن تھے، ان کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ ہوتا رہا، اسی طرح کا سلوک ہوتا رہا، اسی طرح انہیں ستایا جاتا رہا، لیکن وہ ایمان پر جمے رہے. اسی طرح ہمیں بھی ایمان پر جمنے کی ضرورت ہے. چاہے کیسے بھی حالات آ جائیں، لیکن ہم اپنے اللہ اس کے رسول کے ایمان میں کوئی شک میں مبتلا نہیں ہوں گے، کبھی ہمیں نا امید نہیں ہوں گے. علماء نے قرآن و حدیث سے ڈھونڈ کر 4 وجہیں بیان فرمائی، 5 وجہیں
کہ مسلمانوں پر اللہ حالات کیوں لاتے ہیں، مسلمانوں کو اللہ آزمائش کی چکی میں کیوں پیستے ہیں؟ 5 وجوہات بیان فرمائی۔ سب سے پہلی وجہ، اللہ تبارک و تعالی آزمانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے ایمان میں کتنے پکے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہر طرح کی آزمائش میں ڈالتا ہے، کبھی جان کی تکلیف، کبھی مال کی تکلیف، کبھی جان کی مصیبت، کبھی مال کی مصیبت، کبھی اولاد کی مصیبت، طرح طرح کی آزمائشوں میں ڈالتا ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے پیارے مر جاتے ہیں، ہماری اولاد مر جاتی ہے، لاکھوں کروڑوں روپیوں کا مال ہماری آنکھوں کے سامنے تباہ ہو جاتا ہے، ایسا ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ تو اب اللہ ہمیں جانچتے ہیں، ہمارا ٹیسٹ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ ایسے وقت صبر کرتا ہے یا بے صبری کر کے جو ہے میرے ساتھ نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھنے کے لیے اللہ آزماتے ہیں، ایک پہلی وجہ۔ دوسری وجہ، مسلمان پر اللہ تعالیٰ مصیبتیں اس لیے لاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے، دنیا ہی میں ان کے گناہ دھل جائیں، جب وہ آخرت میں جائیں تو بالکل پاک و پوتر ہو کر جائیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یصیب من وصب ولا نصب ولا ہم ولا حزن حتی الشوکۃ التی یشاکها الا کفر اللہ بها عن خطایا۔ مسلمان کو کوئی بھی تکلیف، رنج، غم، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی اس کے پیر میں چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کا کفارہ کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، اس کے گناہوں کو ایسے جھڑا دیتے ہیں جیسے کہ موسم خزاں کے زمانے میں درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ تو یہ دوسری وجہ۔ پہلی وجہ آزمائش میں ڈالنے کے لیے، دیکھنے کے لیے کہ بندہ کتنا ایمان میں پکا ہے۔ دوسری وجہ ہمارے گناہوں کا کفارہ کرنے کے لیے، دنیا ہی میں ہمارے گناہوں کو ہم سے پاک کرنے کے لیے۔ تیسری وجہ درجات کی بلندی کے لیے۔ ہم پڑھے ہوں گے واقعات کے اندر، اللہ تعالیٰ کے جو انبیاء تھے دنیا میں آئے، ان کو بھی ستایا گیا، ان کو بھی تکلیفیں پہنچائی گئی۔ فضائل اعمال میں طائف کا واقعہ سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ستایا گیا، کیسے تکلیف پہنچائی گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کتنی تکلیف پہنچائی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ تو اللہ کے جو مقرب بندے ہیں ان کو بھی اللہ آزمائش کی چکی میں پیستا ہے، ان پر بھی حالات لاتا ہے۔ وہ کیوں؟ ان کے درجات کی بلندی کے لیے، جنت میں ان کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام دینے کے لیے۔ ایک حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ای الناس اشد بلاء، اللہ کے نبی لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش میں کسے ڈالا جاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، الانبیاء، انبیاء کو سب سے زیادہ آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ ثم الامثل فالامثل، پھر جو جس قدر دین میں پکا ہوگا، دین میں افضل ہوگا، دین کے اعتبار سے اسے آزمائش میں ڈالا جائے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اللہ والوں پر بھی حالات آتے ہیں، بہت سے بزرگان دین پر بھی حالات آتے ہیں۔ مشکات شریف کے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کے ایک مرتبے، مقام متعین کر دیتے ہیں جنت کے اندر۔ جب بندے اپنے اعمال کی بدولت اس مرتبے تک نہیں پہنچ پاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی جان میں، مال میں مصیبتیں ڈال دیتے ہیں، تکلیفیں پہنچاتے ہیں، تاکہ بندہ صبر کرے اور صبر کر کے اس مقام تک پہنچ جائے۔ یہ حدیث میں صاف صاف لکھا ہوا۔ تو یہ تیسری وجہ۔ پہلی وجہ دیکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے کہ ہم ایمان میں کتنے پکے ہیں۔ دوسری وجہ ہمارے گناہوں کو دھلانے کے لیے۔ تیسری وجہ ہمارے درجات کو آخرت میں بلند کرنے کے لیے۔ چوتھی وجہ علماء نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر ہمیں آزمائش میں ڈالتے ہیں، ہم پر حالات لاتے ہیں، مصیبتیں لاتے ہیں تاکہ ہم کو غفلت سے جگائیں، غفلت کی نیند سے ہمیں بیدار کریں۔
ہمیں دنیا میں آخرت کو بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، دنیا کو بس آخرت کے مدد کے لیے کمانے کے لیے کہا گیا، لیکن ہم یہاں آ کے آخرت کو ایسے بھول گئے کہ 24 گھنٹے ہمارے دماغ میں، ہمارے ذہن میں بس دنیا ہی سوار رہتی ہے، نہ نماز کی فکر، نہ آخرت کی فکر، نہ دین کی فکر، کوئی فکر نہیں، صبح سے لے کے شام تک بس دنیا ہی دنیا۔ صبح کو رات کو جو ہے دیر سے سوتے ہیں، صبح کو 10 بجے 11 بجے اٹھتے ہیں، سیدھا بازار جاتے ہیں، پھر رات کو 11 بجے 12 بجے آتے ہیں، پھر ایسے ہی زندگی گزر رہی ہے، بس دنیا ہی میں لگ چکے ہیں۔ تو تب اللہ تعالیٰ حالات لاتے ہیں، مصیبتیں لاتی ہیں، پریشانیاں لاتے ہیں، تاکہ بندے اللہ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ آدمی مصیبت وقت میں خدا کو یاد کرتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم بڑے عذاب سے پہلے تھوڑا چھوٹے عذاب کا مزہ چکاتے ہیں، تاکہ بندے واپس آ جائیں میری طرف، میرے پاس لوٹ آئیں۔ تو یہ چوتھی وجہ غفلت سے بیدار کرنے کے لیے۔ پانچویں وجہ، یہ پہلی وجہ تھی آزمانے کے لیے کہ ہم ایمان میں کتنے پکے ہیں، دوسری وجہ ہمارے گناہوں کو دھلانے کے لیے، تیسری وجہ درجات کی بلندی کے لیے، اور چوتھی وجہ ہمیں گناہوں سے بیدار کرنے کے لیے۔ پانچویں وجہ، کبھی اللہ تبارک و تعالی ہم پر حالات لاتے ہیں، مصیبتیں لاتی ہیں ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے۔ جب ہم دین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، شریعت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، اس کی نحوست سے بھی ہم پر حالات آتے ہیں۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو میرے ذکر سے یعنی میرے قرآن سے منہ موڑے گا، قرآن کے خلاف جائے گا، قرآن کے خلاف زندگی گزارے گا، شریعت کے خلاف زندگی گزارے گا، دین کے خلاف زندگی گزارے گا، میں اس کی زندگی کو تنگ سے تنگ کر دوں گا، اسے کبھی سکون نصیب نہیں ہوگا، اس سے میں سکون چھین لوں گا، چین اور سکون اسے محروم کر دوں گا۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ 5 وجوہات ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر حالات لاتے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آئے، آفت آئے، پریشانی آئے اور ہم سنیں تو فوراً ہمیں اپنی زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا ہے۔ ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف جانے والے ہیں۔ یہ دنیا عارضی ہے، تو دنیا ہی فانی ہے، دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، تو یہ دنیا کی مصیبت بھی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، فنا ہونے والی۔ یہ عقیدہ مضبوط کرنا ہے، یہ پہلا۔ دوسرا کام، صبر سے کام لینا، اللہ کے ساتھ نیک گمان رکھنا، بدگمانی میں مبتلا نہیں ہونا کہ اللہ نے ایسا کیا کر دیا ہمارے ساتھ، ہم تو بڑے نمازی ہیں، ہم تو بڑے دیندار ہیں، تہجد گزار ہیں، ہمارے ساتھ کیوں ہوتا؟ نہیں، کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ حکیم ہے، اس کا کوئی کام حکمت سے، فائدے سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے ساتھ اچھا گمان کرنا، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، یہ دوسرا کام۔ تیسرا کام، 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کر اللہ سے دعا کرنا، کیونکہ اللہ کی ذات ہی ایسی ہے جو ہر قسم کی پریشانی کو دور کرنے والی ہے۔ اللہ کی ذات ایسی ہے جس سے ہر چیز مانگی جاتی ہے، جتنا مانگے وہ ناراض نہیں ہوتا۔ دنیا والے 1-2 بار جا کے ان سے پوچھیں تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، چہرہ پھیر لیتے ہیں، منہ بناتے ہیں، لیکن ہمارا خدا، ہمارے اللہ ایسا ہے کہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا، اللہ کے نبی نے فرمایا من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، ہمارا اللہ اتنا مہربان ہے، ہم نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے۔ اذا استعنت فاستعن باللہ، جب مدد مانگو تو صرف اللہ سے مانگو۔ تو بزرگوں اور دوستو، یہ تیسرا کام۔ چوتھا کام یہ ہے کہ جو مصیبت ہم پر آئی ہے، پریشانی ہم پر آئی ہے، اس کو دفع کرنے کے لیے صدقہ خیرات جتنا ہم سے ہو سکے، ہماری حیثیت کے مطابق، ہماری طاقت کے مطابق صدقہ خیرات کریں۔
الصدقۃ ترد البلا، صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ تو اب صدقے کے لیے بکرا ہی دمبا ہی ذبح کرنا کوئی ضروری نہیں ہے، جتنا ہمارے ہاتھ میں ہے پیسوں کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، کپڑا دلا کر بھی صدقہ کر سکتے ہیں، کپڑا دے کر بھی۔ کسی کو جو ہے ریشن کی ضرورت ہے، ریشن خرید کر دے دے تو اس سے بھی صدقہ ہو جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ کیا سمجھتے ہیں، کوئی پریشانی آ گئی ہے، بیماری آ گئی ہے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے تو جان کے بدلے جان ہی دینا، تبھی جو ہے مصیبت ٹلتی ہے، بلا ٹلتی ہے۔ ایسا نہیں ہے بزرگ اور دوستو، یہ ہم نے لازم کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ جتنا بھی تم سے ہو سکے صدقہ کریں، پیسوں کی شکل میں، چاول کی شکل میں، گیہوں کی شکل میں، کپڑوں کی شکل میں، جو تم سے دے سکتے ہیں غریبوں کو دیں تو وہ بھی صدقہ ہے، اس سے بھی ہماری جو ہے مصیبت ٹل سکتی ہے۔ یہ چوتھا کام ہے۔ اور پانچواں کام یہ ہے، جو مصیبت پریشانی ہم پر آئی ہے اس کے بارے میں یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ چھوٹی مصیبت دے کر کوئی بڑی مصیبت ہم سے ٹالنا چاہتا ہے۔ کوئی بڑی مصیبت آنے والی تھی، اس کے بجائے اللہ چھوٹی مصیبت میں مبتلا کر دیا، اللہ کا شکر ہے کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا، اور یہ سوچنا کہ ضرور ہمیں اس کا اجر آخرت میں ملے گا، مصیبت پر صبر کرنے کا اجر ملے گا۔ کتنا اجر ملے گا؟ ایک حدیث بتا کر اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اہل مصیبت کو، جن پر دنیا میں آزمائش آئی، جن پر حالات آئے، جن پر مصیبتیں آئیں، تکلیفیں آئیں، اللہ ان کو اتنا اجر دے گا قیامت کے دن، اتنا اجر دے گا کہ اس کو دیکھ کر وہ لوگ جن پر دنیا میں حالات نہیں آئے، جن پر کوئی بڑی تکلیف پریشانی نہیں آئی، وہ خواہش کریں گے، تمنا کریں گے کاش ان کو دنیا میں اتنا ستایا جاتا، اتنا ستایا جاتا کہ ان کے ہونٹوں کو، ان کے جسموں کو قینچیوں سے کاٹا جاتا اور ہمیں یہاں اتنا اجر ملتا۔ یہ تمنا کریں گے، خواہش کریں گے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستو، ہم جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ ہم نے جنت کے لیے ایمان لا کر ٹکٹ پکی کر دی ہے، اور جنت بہت بڑی چیز ہے۔ دنیا میں کوئی بہت بڑی چیز جو ہے آسانی سے نہیں ملتی، اس کے پیچھے بہت محنت ضرورت ہے، بہت تکلیف اٹھانے کی ضرورت ہے، تبھی بہت بڑی چیز ہمیں ملے گی۔ ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں، ہم نے ایمان لا کر جنت کو اپنے لیے خرید لیا ہے، اپنی جان اور مال کے بدلے میں۔ تو اتنی بڑی چیز جب ہمارے لیے حاصل ہو گئی ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اس کے پیچھے ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی، جان کی، مال کی، اولاد کی، سب کی دینی پڑے گی۔ اس لیے ہم پر حالات آتے ہیں۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، ایسے حالات کے موقع پر ہمیں ہرگز مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا، بلکہ ہمیں اپنے بزرگوں کی طرح، انبیاء علیہ السلام کی طرح، صحابہ کرام کی طرح ایمان میں اور بھی زیادہ ہمیں مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، سب مسلمانوں کی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔